اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ وہ صفات اور وہ اعمال جو شرط ہیں گویا مغفرت کے لیے اور اجر عظیم کے لیے، ان میں سے ایک ہے سچ بولنا۔ سچ ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ایسے عمل جن پر حساب کے بغیر، بے حساب، لا تعداد، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، خود اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عمل جس پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو وہ عمل ہے سچ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدق ینجی، سچ ہمیشہ بندے کو نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہمیشہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے جو اللہ سے مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے رکھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر ان کو گنا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار لوگ، چار طبقے گنے گئے۔ پہلا طبقہ انعام یافتہ لوگوں کا انبیاء، اور دوسرا طبقہ ایمان یافتہ لوگوں کا سچے لوگ۔ نبیوں کے بعد سچے لوگوں کا درجہ ہے، نبی کے بعد، نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے، شہداء کا درجہ اس کے بعد ہے، اولیاء کا درجہ اس کے بعد ہے، ولیوں کا درجہ سچ کے بعد ہے، یاد رکھیے، شہیدوں کا درجہ سچ کے بعد ہے، نبوت کے بعد اللہ نے سچ کو رکھا ہے۔ سچ اتنا بڑا اللہ کو پسند ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، مومنین کی صفات کے اندر سچا ہونا ایک مستقل اور محبوب ترین صفت ہے۔ صادق القول، جب بھی بات نکلے سچی نکلے، صادق الوعد، جب بھی وعدہ کرے سچا کرے، صادق العمل، جو بھی عمل کرے قرآن و حدیث کے مطابق کرے، صادق النیہ، نیت کے اندر کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، نیت کے اندر کسی کے بارے میں عداوت نہ ہو، دغا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خرابی نہ ہو، نیت کے اندر انسان ٹھیک ہو۔ تو یہ ساری صدق کی صورتیں ہیں، ساری سچ کی صورتیں ہیں۔ اس لیے نبی کے بعد، انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو صداقت اور سچ اتنا اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے منہ سے جب جھوٹ نکلتا ہے تو اس کی اتنا زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ 1 میل تک فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بار بار کہا گیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جھوٹ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو جتنا جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کو سچ پسند ہے، ہمیشہ سچ۔ تو اس لیے یہاں ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، کامیاب لوگوں کی، مغفرت والے لوگوں کی، اجر عظیم والے لوگوں کی، کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ دوسری صفت بیان کی گئی والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کی کم از کم موٹی موٹی 3 صورتیں ہیں۔
نمبر 1 صبر علی الطاعات، کہ جتنی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اعمال جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں ان پر پک جانا، ان کے اوپر ٹک جانا، استقامت اختیار کرنا، خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، کسی بھی حالت میں نیک اعمال کو نہ چھوڑنا، ان پر پکا رہنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے، اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہے صبر عن المعصیت، کہ گناہ سے رکنا، کچھ بھی ہو جائے گناہ نہ کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے، صبر عن المعصیت۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، صبر علی المصیبت۔ اگر کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی خلاف طبیعت آ جائے، مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، تو اس میں بھی رب کائنات سے اپنا تعلق نہ ٹوٹنے دے، اللہ سے اپنا تعلق نہ ٹوٹنے دے، اس وقت بھی اللہ سے اپنا رابطہ دل کا، اعتماد کا، ایمان کا، یقین کا قائم رکھے، تو یہ صبر ہے علی المصائب۔ جزا فضا کرنا، ہائے وائے کرنا، شکایت کرنا اللہ تعالیٰ کی، بے صبری کرنا، کیا اس سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پر جو حالات آنے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہیں، جو خوشیاں اللہ نے دینی ہیں وہ بھی طے شدہ ہیں، جو مصائب مصیبتیں اگر آنی ہیں تو وہ بھی طے شدہ ہیں۔ تو اس لیے خوشی کی حالت میں شکر کا دامن نہ چھوڑیں، اور مصیبت کی حالت میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اسی میں ہمارے لیے فائدہ اور خیر ہے۔ صبر کے مختلف درجات لکھے ہیں علماء نے، ان میں سے آخری درجہ یہ لکھا ہے کہ مصیبت کو بھی بندہ نعمت سمجھ لے، مصیبت کو بھی نعمت سمجھ لے۔ اور ایسے واقعات ہیں اللہ والوں نے ایسے سمجھا، حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر بڑا مشہور ہے، جو بہت زیادہ تکلیف میں بظاہر مبتلا ہوئے، آزمائش و امتحان میں مبتلا ہوئے، ان سے اتنا کہا گیا کہ دعا تو کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ فرمایا دعا تو میں تب کروں جب میں اللہ کی منشا کے خلاف چاہتا ہوں، میرے اللہ کی منشا مجھے میرے بارے میں ہے، جو میرے اوپر حالت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، پھر میں دعا کیوں کروں کہ میرے سے یہ حالت ختم ہو جائے؟ جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا، میں اسی حال میں راضی ہوں جس حال میں وہ۔ جب ان کو صحت مل گئی، ہر چیز پہلے سے دگنی مل گئی، پھر کسی نے پوچھا ان سے کہ اے ایوب، وہ جو بیماری کی حالت تھی اور یہ جو صحت کی حالت ہے، ان دو میں سے تیرے لیے زیادہ پسندیدہ کون سی ہے؟ تو فرمانے لگے دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اب جس حال میں ہوں اس حال میں اللہ سے خوش ہوں، لیکن جب میں بیمار تھا تو وہ ایسی حال وقت تھا کہ شام ہوتی تو میرا اللہ میری عیادت کرتا کہ ایوب کیا حال ہے، بس اتنا اللہ کی طرف سے بات آتی، رات ساری گزر جاتی، مجھے تکلیف کا احساس نہ ہوتا، پھر صبح ہوتی میرے اللہ کی طرف سے عیادت ہوتی کہ ایوب کیا حال ہے، بس سارا دن گزر جاتا، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ میرا رابطہ تھا، اللہ کے ساتھ میرا یہ رسی، یہ تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے، اس کا قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ تو آسان سی مثال ایک عالم نے لکھی کہ ایک عورت کپڑے دھوتی ہے، مشین لگائے یا ہاتھ پہ دھوئے، اور وہ دھاگے پہ کپڑوں کو لٹکا رہی ہے دھو دھو کے، اب جب پورا دھاگا بھر گیا، کپڑے لٹکا دیے اس نے، یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، سارے کپڑے نیچے زمین پہ آ کے گندے ہو جاتے ہیں، تو بتائیے اس عورت کو کتنا افسوس ہوگا کہ میں نے کتنی محنت کی اور سارے کپڑے
دھو کر کے وہ پوری رسی میں نے بھر دی اور وہ یکدم ٹوٹی اور سارے کپڑے دوبارہ بالکل گندے ہو گئے اور دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ تو فرمایا یہ رسی ٹوٹی، عورت کے کپڑے گندے ہوئے، رب کے ساتھ تعلق والی رسی ٹوٹے گی تو پھر دل گندا ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق والی رسی اگر ٹوٹی تو پھر دل گندا ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ کتنا فرماتے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ بھئی اللہ جب کسی کے ساتھ ہو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ صبر وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور تیسری صفت یہاں فرمائی ہے جو میں نے آج پڑھی تھی کہ والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اپنے آپ کو نیچا سمجھنے والے، اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے والے، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنے والے مرد اور عورتیں۔ اب یہ ذرا ہے تو مشکل کہ جی تو میرے سے اچھا ہے، میں زبان سے کہنا اتنا مشکل نہیں ہے، اندر کو منوانا ذرا مشکل ہے۔ زبان سے تو شاید کوئی چودھری بھی کہہ دے، کوئی بڑا افسر بھی کہہ دے، کوئی بڑا مولوی صاحب بھی کہہ دے، کوئی بڑا پیر صاحب بھی کہہ دے، زبان سے کہنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنا یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کو ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ گھر میں اپنی مستورات اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں جھاڑو بھی دے لیتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، کبھی جھاڑو اٹھائیں گھر میں تو پھر پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بھی نکال لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھ سے سی لیتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، جب تک وہ نہیں ہٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، چاہے وہ بات مطلب کی کر رہا ہے، بے مطلب کر رہا ہے، کوئی معنی خیز بات ہے یا ویسے وقت ضائع کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ اتنا ہوا کہ منافقوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، خام خواہ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم جی کوئی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تنہائی میں بات کرے پہلے وہ 1 دینار صدقہ کرے، پہلے وہ صدقہ کرے پھر بات کرے، تاکہ پتہ چلے جو ضرورت والا ہے وہ بات کرے گا، جو ضرورت والا نہیں ہے تو خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ مال تو بڑا پیارا ہے، پیسے کون دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 دینار یا 10 درہم اس نیت سے اپنے پاس رکھ لیے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی پہلے 1 صدقہ کر کے پھر بات کروں گا۔ بعد میں اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، کیونکہ چند دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ ان میں سے کھرے کون ہیں، کھوٹے کون ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، اقامت ہو گئی، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کر کے بات شروع کر دی، ساری جماعت انتظار میں ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جی وقت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، نہ اس کو ڈانٹا نہ روکا، جب تک وہ بات ختم کر کے دوسری طرف جب کوئی ہاتھ پکڑ لیتا سلام کے لیے، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہاتھ واپس نہ کھینچتے۔ یہ کیا تھا؟ اتنا بڑی عاجزی، اتنا زیادہ تواضع، اتنا دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا، جھکا دینا، یہ کہنا آسان ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے فرمایا والخاشعین والخاشعات۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر نمازیوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اپنی نماز کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں اس عاجزی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ گھروں میں جتنے فساد ہو رہے ہیں، ماں بیٹی کا جھگڑا ہے تو عاجزی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، بیٹے باپ کا جھگڑا ہے عاجزی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ عاجزی اگر آ جائے، میرے اندر عاجزی ہو، کوئی میرے ساتھ سخت بول بھی بول دے گا، کوئی مجھے کوئی کم و بیش بات بھی کہہ دے گا جو نہیں کہنی چاہیے تھی،
تو میں محسوس ہی نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا اس نے مجھے جو کہا، جیسا کہا، میں تو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں، یہ بھی اس نے میرا بڑا عزت کی ہے، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں۔ اور پھر یہ قدرتی بات ہے، اللہ کا نظام ہے، یہ جو دل ہمارا ہے یہ ایک شیشہ ہے، اور اس پر اللہ کی ہر آن نگاہ ہے، اور یہ وہ شیشہ ہے کہ جو ٹوٹنے کے بعد زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ ہر شیشہ ٹوٹ کر کے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ دل وہ شیشہ ہے کہ اگر ہو شکست تر تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ پھر عزیز تر بن جاتا ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا دل ٹوٹتا جائے گا اللہ کی رحمت اتنا زیادہ اس کی طرف آتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔